بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو فون بھی کر کے دھمکی دیتے ہیں کہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو۔ اس کے لیے اگر ہماری جان بھی اگر جائے تو ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہماری جان کا سودا ہم نے اسی وقت کر دیا تھا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہم لوگوں کو جب پتہ ہوئی۔ ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے دو تین چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک، ہم لوگوں کو RSS سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم لوگوں کو مسلمانوں کے دشمن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا، ہم لوگوں کو شیعہ کا لیبل لگا رہے ہیں۔ ہمیں کیا بیانات ہے اس میں آج جشن مولود امام حسن علیہ السلام کو منایا گیا۔ اللہ کے پیاروں کا پیارا حسین ہے، دنیا ایک الفقا کا دلارا حسین ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی جشن پیدائش منائی گئی، جس کو عالی شان پیمانے پر یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا درس یہ ہے کہ دنیا میں امن و سکون، شانتی کو بڑھایا جائے اور لوگوں میں عام کیا جائے۔ جو آج فتنہ فساد چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کے نام سے، ان کی یاد سے یہ سکون، امن، اطمینان پایا جائے گا۔ آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی کا یہ مرتبہ ہے کہ تمام صحابہ جیسے جنتی ہیں، آپ کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں صحابہ کے، تو وہ تمام صحابہ جو جنت جائیں گے وہ جنت کے سردار امام حسین ہیں، ان کا جشن آج منایا گیا۔ میں خانقاہ وارثیہ بنگلور سے صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی بول رہا ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ جو ہے ولادت امام حسین علیہ السلام، جس طرح شہادت امام حسین علیہ السلام سارا محرم کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے الحمدللہ پہلی بار جو ہے یہاں پر جو ہے ہمارے تمام مشائخین حضرات، جس میں علماء دین اور علماء دین مل کر جو ہے یہاں پر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت منائے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اسی لیے کہ جو ہے جس طرح نبی کی میلاد النبی منایا کرتے ہیں خوشی سے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی میلاد بھی منانا چاہیے، اور اس طرح کی محفلیں ہوتی رہنا چاہیے۔ اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، مسلکوں میں بیٹھنے سے پہلے نہ تو یہاں کوئی مسلک ہے، نہ کوئی یہاں کمیٹی ہے، نہ کوئی انجمن۔ اللہ کے رسول نے، رب العالمین نے قرآن پاک میں فرما دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول کہہ دیجئے مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو میرے بعد میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور میرے نبی پاک کا حکم ہے، اور اولیاء کا حکم ہے، اور یہی پیغام ہے کہ جو ہے اسی قرآن کی آیت پر دنیا کے تمام مسلمان ایک ہو جائیں۔ بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کبھی یہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ ولادت امام حسین نے منایا، آج جو ہے آپ کو شروعات کی ہے، اس کو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے امام حسین علیہ السلام کا مولود نہیں کیا۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی خانخواہوں میں پیران عظام نے، جیسے کہ غریب نواز، بندہ نواز، غوث پاک، نظام الدین اولیاء، توکل مستان شاہ سہروردی، اپنی خانقاہوں میں، اپنی درگاہوں میں پنجتن پاک کی مولود کو مناتے آ رہے ہیں، اور پنجتن پاک کے خاص ایام کو مناتے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے آج جو ممبر رسول ہے، وہ ممبر رسول ہم نے ایسے نام نہاد سنیوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جو اپنے تو بزرگوں کے مولود منا رہے ہیں، اپنے تو بزرگوں کے سندل منا رہے ہیں، مگر جن کے نام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے، صحابہ اکرام خوش ہوئے، ایسے بزرگان دین پنجتن پاک کی مولود کو، شہادت کو یہ بھول کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو ہماری کوشش جانثاران پنجتن سنی تنظیم کی جانب سے یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تا قیامت تک، جب تک ہماری جان میں جان ہے، چاہے گولی کھانی پڑے، چاہے کسی بھی طریقے کی یہ ہو، ہم لوگ ولادت امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ ولادت پنجتن پاک کو ضرور سے ضرور منائیں گے۔ اس کے لیے اگر ہماری جان بھی اگر جائے تو ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہماری جان کا سودا ہم نے
اسی وقت کر دیا تھا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہم لوگوں کو جب پتہ ہوئی. تو ہم لوگ یہ آپ کے چینل سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم پنجتن پاک کے جو 5 خاص اقسام ہیں، اجسام ہیں، ان کی مولود اور ان کی شہادت انشاءاللہ مناتے رہیں گے. تب تک مناتے رہیں گے جب تک ہر مسجد کے منبر سے ان کے جشن کو منایا نہ جائے گا. جان بھی چلے جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. جان کیوں چلی جائے؟ جان کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئے دن موبائل کا زمانہ ہے. بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو فون بھی کر کے دھمکی دیتے ہیں کہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو. الحمدللہ کرم پنجتن پاک کا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کے اندر وہ طاقت، وہ قوت ہے کہ آج کے دور کی نہ اسے گولی ختم کر سکتی ہے، نہ کسی کی بولی ختم کر سکتی ہے. کیونکہ کلمے کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی غلامی اگر کر لے تو وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا پکا غلام ہو جاتا ہے. میں ایک اور بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جانثاران پنجتن سنی تنظیم، یہ تنظیم کا آغاز ہم نے پنجتن پاک کی نسبت میں کرا ہے، اسی لیے اس کا نام جانثاران پنجتن رکھا ہوا ہے. اور کچھ ڈرپوک لوگ ہیں جو پنجتن پاک کی شان اگر بڑھ جائے تو سوچتے ہیں کہ ان کے ابا کی اور ان کے مولوی صاحب کی تعریف کم ہو جائے گی. تو یہ جتنی بھی کوشش کر لیں تو پنجتن پاک کے ذکر کو ہم لوگ بند نہیں کریں گے، اور اس کے لیے اگر ہماری جان بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے 2-3 چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں. ایک، ہم لوگوں کو RSS سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا، ہم لوگوں کو مسلمانوں کے دشمن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسرا، ہم لوگوں کو شیعہ کا لیبل لگا رہے ہیں. اگر ان کے اندر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، اگر واقعی میں اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، ہمارا نمبر اویلیبل ہے، آن لائن سب جگہ اویلیبل ہے، میری آفس سب لوگوں کو معلوم ہے. آئیے، اگر ہو سکے تو سوال کریے، سوال کا جواب ہم دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے جس طریقے سے سرکار نے جب اسلام کا اعلان کیا، دین کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے سرکار کی امیج کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے کیریکٹر اساسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس دور سے یہ چلا آ رہا ہے، اگر کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے تو اس کی کیریکٹر کو اساسینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سرکار کو ایسی تہمت لگا دی کہ سرکار نے 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا. ہماری کتابوں میں موجود ہے، مگر اولیاء کرام نے اس کو غلط کہا ہے. اولیاء کرام کی تعلیم تحقیق کے مطابق حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے 6 سال نہیں ہے. اس سے سب سے پہلے ہم کو اس کو رد کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے آقا کے کیریکٹر کو اساسینیٹ کرنے کے لیے ہماری کتابوں میں ان کے خلاف لکھا گیا ہے. اگر ہم خود ہماری کتابوں کو یہ صحیح وہ صحیح بول کر دشمنوں کے سامنے اگر گھڑے ٹیک دیں گے تو ہماری اس میں تقصیر ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مولا کائنات کی محبت کرتا ہے تو اس کو شیعہ کا ٹائٹل دے کر اس طریقے سے شیعہ لفظ کو ایک گالی کی طرح بنا دیا گیا ہے. شیعہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کیونکہ ان کا کلمہ الگ ہے بولتے ہیں. ہم اپنے صوفیاء کرام سے یہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، الحمدللہ کسی کے تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. شیعہ کا کلمہ ان کی طرف، شیعہ کے عقیدے ان کی طرف، ہمارا عقیدہ پنجتن پاک کے ساتھ ہے، اولیاء کرام کی تعلیم کے اوپر. اگر ہم لوگوں کو کوئی ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، BJP سے جوڑنا چاہتا ہے، کانگریس سے جوڑنا چاہتا ہے یا RSS سے جوڑنا چاہتا ہے تو جوڑ لے، ہمیں کچھ فرق پڑنے کا نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے، ہمارا مشن جو ہے تا دم تک الحمدللہ کرتے رہیں گے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید شہباز علی حسینی صابری. آج ہم نے جشن ولادت امام حسین علیہ السلام منعقد ہوا. اس میں مختلف علماء کرام، مشائخ کرام تشریف لائے اور اپنے اپنے انداز میں فضائل امام حسین علیہ السلام اور شان امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا. نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی شان میں بیان کیا، بلکہ ہر قوم کے لیے، نہ صرف ایک جماعت کے لیے، نہ کسی ایک مسلک کے لیے، نہ کسی ایک انسان کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا. آج یہ جو ہے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن اور جشن ہم نے منایا. تو یہاں سے ہم نے ساری انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ ساری جماعت والے، سارے مسلک والے اپنے اعتقادی اصولی نظریاتی اختلافات کو ایک جگہ رکھ کر اہل بیت کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور اسلام کی طاقت کو بڑھائیں. کیونکہ جس طرح آج دشمنان اسلام کو ختم کرنے کی، گرانے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو उनको हम खत्म करना चाहेंगे तो हमारी एक ताकत होना जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा हुआ, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। और कुरान करीम की दूसरी एक आयत भी है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन हक इस्लाम ही है। तो हम पहले मुसलमान हैं, हमने ये जमातें मसलक और फिरके बनाए हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, तो हम मुसलमान होने के नाते एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और सारी दुनिया को, बल्कि सारी इंसानियत को अमन का, आश्ती का, सलामती का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का और पीस का पैगाम दें। यही पैगाम अहले बैत का है और ये उन्हीं के पैगाम को हमको जो है आगे बढ़ाना है। ये स्टेज से मशाइख इकराम का और उलमा इकराम का यही पैगाम रहा और हाँ, हमारा भी यही पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलिम इस्लाम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपका जश्न मनाया गया, विलादत के बासआदत का जश्न मनाया गया। देखिए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि सैयदुल शबाबिल जन्ना अल हसन वल हुसैन सैयदुल शबाबिल जन्ना, कि इमाम हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, आदम नबी से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। उम्मत में जितने भी जन्नत में जाएंगे, अनबिया, औलिया, अस्फिया, सहाबा इकराम, हर कोई इमाम हसन और हुसैन की इख्तिदा में जाएंगे। आज हमें फिक्र लगी है जन्नत को पाने की, लेकिन हमें सरदार का जश्न नहीं मालूम है, सरदार जन्नत का मौलूद नहीं मालूम है, तो हमारा कहीं ना कहीं इस्लाम और ईमान और अकीदा कमजोर है। हमें इसे मजबूत करने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पर हर कोई अपने मसलकों को, अपने अकीदों को बलाए ताक रखते हुए हमें इमाम हसन और हुसैन के साये में एक जमा होकर के अमन और इत्तेहाद का पैगाम देते हुए इस जश्न को मनाना है और घर घर हुसैन का नारा लगाना है, ताकि आज हमें बातिल ताकतों को झुकाना है तो हुसैन को, मौला अली को मैदान में लाना होगा। बेशक मैं इसकी अपनी बात कहते हुए तमाम को सलाम और फिर से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है जन्मदिन मुबारक हो। तो 3 शाबान को 4 हिजरी में जो है इमाम हुसैन का जो है मौलूद पाक हुआ, इसे हर मुसलमान को याद रखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।